أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى، اور جب طلب کیا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب آپ ماریں، بعصاک اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت منہ 12 عینا، فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے یعنی اس پتھر سے، 12 12، 10 کو کہتے ہیں، 12 کا مطلب ہوگا 12، عینن چشمے، 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے۔ قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، کلو کا مطلب تمام، اناس لوگ، تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو، یعنی پانی پینے کی جو جگہ ہے وہ مختلف تھی، 12 چشمے تھے، تو ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا، پہچان لیا۔ کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے، فساد کرتے ہوئے، فساد کرنے والے بن کر زمین میں نہ پھرو۔ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو جو نعمتیں دی ان میں من اور سلوہ اور پینے کے لیے پانی، صحرا میں پانی میسر نہ تھا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا پانی کہ اللہ رب العالمین پینے کو پانی میسر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اس معجزے کا اظہار کر دیا، معجزہ ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پر ماریں، ایک پتھر ہے اس پتھر پر ماریں، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 چشمے عطا کر دیے کہ تاکہ پانی میں بھی ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کھانے کے لیے تمہیں من مل چکا ہے، من و سلوہ، اور پینے کے لیے پانی، کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو اے بنو اسرائیل جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد ایک کھانے پر،
طعام کا مطلب کھانا، واحد ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا، آپ دعا کیجئے، فادعو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما وہ چیز، تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، جو نکالتی ہے زمین، یعنی وہ چیزیں ہمیں عطا کرے جو زمین سے نکلتی ہیں، من بقلیہا اپنی ترکاری سے، وکثائیہا اور اپنی ککڑی سے، زمین سے ککڑیاں نکلتی ہیں، وفومیہا اور گندم سے، زمین سے جو گندم نکلتی ہے، وعدسیہا اور مسور یعنی مسور کی دال، وبصلیہا اور پیاز سے، یعنی زمین کی جو یہ چیزیں ہیں، سبزی ہے، گندم ہے، دال ہے، پیاز ہے، اور فومیہا کا معنی بعض مفسرین نے تھوم یا لہسن بھی کیا ہے، اور اکثر مفسرین نے گندم کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، کیا تم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو کہ تبدیل ہو جائے، الذی وہ، ہوا ادنا جو ادنا ہے، جو کمتر ہے، بالذی اس کے مقابلے میں، ہوا خیر جو بہتر ہے، یعنی من اور سلوہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں تم یہ دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہو، یہ ادنا ہے۔ اہبطوا مصرا تم ادھر جاؤ کسی بھی شہر میں، فإن لکم ما سألتم پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ڈال دی گی ان پر ذلت اور مسکنہ محتاجگی، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب سے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ اس لیے تھا، بأنہم کانوا کہ بے شک وہ، یکفرون بآیات اللہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق بغیر حق کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر حق کے، یعنی حق نہیں ہے کہ انبیاء کو قتل کیا جائے، لیکن وہ اس کا بھی انہوں نے یہ جرم بھی کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور یہ اس وجہ سے تھا، بِمَا عَصَوْا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو واقعہ یاد کروایا کہ تم یاد کرو جب تم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ایک کھانے سے مراد کیا ہے؟ من اور سلوہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ملا، پرندے کا گوشت اور زمین پہ اگنے والی وہ میٹھی گوند یا وہ بہترین چیز جو اللہ کی طرف سے میسر تھی، جس میں ان کی محنت نہیں تھی اور فرصت کا ٹائم تھا، کھانا تیار شدہ اللہ کی طرف سے مل جاتا تھا، محنت کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ صبر نہیں کرنا، مطلب یہ کہ روز یہی کھانا کھائیں، من اور سلوہ کھائیں، اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ایک ہی کھانا ڈیلی یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں سے دال دے دے، گندم دے دے اور کھکڑی اور سبزیاں دے دے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو کہ یہ ادنا چیزیں مانگ رہے ہو جن کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تمہیں بہترین چیز جو تمہارے صحت افزا غذا ہے، پرندے کا گوشت تمہیں مل رہا ہے، تو بہترین نعمتیں چھوڑ کے تم یہ ادنا چیزیں مانگ رہے ہو، تو ادھر جاؤ کسی شہر میں۔ اس شہر سے مراد بعض مفسرین نے مصر، وہی شہر فرعون کا شہر مراد لیا ہے، اور بعض نے کوئی خاص شہر ہے اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس شہر میں چلے جاؤ، تو جو تم مانگ رہے ہو، جو سوال کر رہے ہو، تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر ساتھ میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی۔ بنو اسرائیل کو اللہ کی طرف سے کھانا اور پینا مل رہا تھا، ان کے پاس وقت تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرتے، جہاد کی تیاری کرتے اور عزت اور وقار کی زندگی بسر کرتے، لیکن انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ دنیا کی کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔
اور جو شخص دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا ہے، اور عموماً جو لوگ پاور والے ہیں، حکمران ہیں یا غلبہ پانے والے ہیں، وہ دیگر لوگوں سے کھیتی باڑی کا کام کرواتے ہیں، ان کو نوکر چاکر بنا کر رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس چیز کو پسند کیا، تو ذلت اور محتاجگی ان کا مقدر بن گئی۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کھیتی باڑی کے اوزار ہیں، یہ جس گھر میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھیتی باڑی کرنا حرام ہے، بلکہ مطلب یہ ہے، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ باب باندھا ہے کہ وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر اسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ سے دنیا کی طرف کھیتی باڑی اور کھیت اور کھلیان اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ دین کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کو بھول جاتے ہیں، فرائض کو بھول جاتے ہیں، سب کچھ ان کا اسی کھیت کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو ان پر اللہ کی طرف سے ذلت مقدر ان کا بن جاتی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا، اور ذلت اور مسکنت محتاجگی ان کا مقدر بن گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آیا ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات کو انکار کرنے والے لوگ تھے، اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ انبیاء کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ان لوگوں نے کیا۔ بلکہ آپ دیکھ لیں یہودیوں کی وہ سازش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ زہر آلود کھانا کھلا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی بیماری میں، جو آپ کی آخری بیماری تھی، اس میں فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ اس زہر کو محسوس کر رہا ہوں، اور اس نے میرے جگر کو، میرے دل کو چیر دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اللہ کے سخت عذاب کا شکار ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے نبی کو قتل کیا ہو۔ تو انہوں نے اس طرح کے کام کیے، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس طرح کے کاموں میں یہ ملوث رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔